لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت اور تکریم عطا کی، اور اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا، خوبصورت بنایا تمام مخلوقات۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں خوبصورت سانچے میں اس کو ڈالا۔ اب اللہ رب العزت نے جب اس کو عزت اور تکریم عطا کی، اس کو خوبصورت بنایا، تو اس کے جینے کا، اس کے رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اللہ رب العزت نے کچھ علیحدہ بنایا جو اس کی شان کے مطابق ہو، مناسب۔ جانوروں کا طرز زندگی گزارنے کا طریقہ اور انسانوں کی طرز زندگی یعنی انسانوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو جب شرف بخشا، اسے عزت عطا فرمائی، اسے احترام اور تکریم عطا کی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ قاعدے، طریقہ زندگی، کچھ حدود، کچھ باؤنڈریز، کچھ کنڈیشنز، کچھ پابندیاں اللہ رب العزت نے اسے رکھی تاکہ وہ اپنی شان کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے طریقے میں آزاد نہیں چھوڑا، اگرچہ کہ ہر آدمی آزاد پیدا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ کوئی اگر اس پر حکومت کرے، کوئی اس کو غلام بنائے،
کوئی اس کو اپنے مطابق رکھنا چاہے تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کسی ایک واقعے میں یہ فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے آزادی عطا کی ہے، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا، یعنی پیدا ہی آزاد ہوئے، لیکن انسان ہونے کا تقاضا، انسان ہونے کے بعد اس کی زندگی گزارنے کا جو تقاضا ہے، جو ضرورت ہے، اس کے مناسب اللہ رب العزت نے احکام بھی عطا فرمائے۔ سمجھیے کہ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ رب العزت نے رکھی کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہ کرنے کے۔ انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، انسانوں کو انسانوں کی ضرورت ہوگی، تنہائی سے وحشت اسے ہوتی ہے، انسان تنہا نہیں زندگی گزار سکتا، اس کی طبیعت اور فطرت ہی اس پر پیدا نہیں کی گئی کہ وہ انسان اکیلا تنہا زندگی گزار سکے، تو اس کے لیے ضرورت پڑی اپنے ساتھی کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسلی سے ان کی زوجہ کو اللہ نے بنایا، اور چنانچہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو انسان ہونے کے ناطے بھی کچھ پابندیاں اس میں ہیں کہ ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اختیار کرے جس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت ہو، ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت ہو۔ کچھ مصلحتیں ہیں، انسان اگر ساتھ میں زندگی گزارے، سب آزاد ہیں، تو آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی جیسے زندگی گزارنا چاہے گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے اخلاقی طور پر بھی کچھ پابندیاں رکھی۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور آدمی کہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، چاہے میں کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، ایسے ہی پھرتا رہوں۔ اب انسان ہونے کے ناطے اس پر یہ پابندی ہے کہ اپنی مرضی کا مجلس میں آنے کے بعد وہ آزاد نہیں رہا، بلکہ کچھ اخلاقی طور پر اس پر پابندی آ گئی کہ اپنی عزت کی بھی خود حفاظت کرے، دوسروں کی تکلیف کا بھی خیال رکھے۔ اب انسان کے آزاد ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں رہا کہ وہ جو ہے ننگا پھرے، اور آزاد ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں رہا کہ جیسے چاہے زندگی گزارے، مرد ہو یا عورت کھلے عام اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ تو کہا جائے گا کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تنہائی کوئی جگہ، کوئی طریقہ ہوگا جس میں دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ جانور اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا کہ جانور اپنی ضرورت جانور سے کہیں بھی کبھی بھی پورا کرتا ہے، اور انسان کے لیے اخلاقی پابندی ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ جانور ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے مخلوق میں اللہ نے شرف جو عطا فرمایا، فضیلت جو عطا فرمائی، وہ بنی آدم کو ہے، اس لیے کچھ پابندی عائد ہوتی ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ اب دنیا جیسے جیسے آگے ترقی کرتی گئی، انسانوں کو شعور محسوس ہوتا گیا، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے انسانوں کی طرز زندگی کو کسی ایک قانون کے تحت لانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر سوشلزم، مثال کے طور پر کیپٹلزم۔ سوشلزم کیا ہے؟ سوشلزم کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، چاہے اس کی جائیداد ہو، چاہے وہ اپنی تجارت کرتا ہو، اپنے گھر بار رکھتا ہو، اپنے پیسہ کچھ رکھتا ہو، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کی مالک حکومت ہے، سرکار ہے۔
یہ سوشلزم کا نظریہ ہے۔ دنیا میں بہت سے ملکوں میں بہت سے دنوں تک چلا، لیکن اس کی موت ہو گئی، یعنی وہ نظریہ ختم ہو گیا۔ اس کے نقصانات آپس میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے بڑے مشکل ہو گئے کہ بھئی آدمی کام کرے تو کس اعتبار سے کرے۔ اگر میری دکان ہے تو میں اس کو اپنی محنت سے چلاؤں گا کہ میری ملکیت ہے، اس پر میں محنت کروں گا اور خون پسینہ بہا کر اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ میری دکان میری نہیں ہے بلکہ میری دکان کا مالک کوئی اور ہے، تو میں کیوں اس پر محنت کروں گا، کیوں اپنا خون پسینہ بہاؤں گا، اور کیوں میں اس میں ترقی کروں گا۔ تو لہٰذا ہر آدمی کام کرنے سے رک گیا اس بات پر کہ بھئی ملکیت میری نہیں ہے تو میں کیوں کما کر اس کو ترقی دوں۔ تو یہ نظریہ بعض ملکوں میں آج بھی موجود ہے۔ تھوڑا تھوڑا چائنا میں بھی یہ نظام اور یہ طریقہ ہے، لیکن کچھ وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض ملکوں میں بھی یہ طریقہ، بعض ملکوں میں، لیکن ایک دوسرا نظریہ بہت سالوں تک چلا، اس کو کہتے ہیں کیپٹلزم۔ کیپٹلزم کیا ہے؟ سوشلزم کا بالکل مقابل کیپٹلزم، کہ جو آدمی جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ جس کو جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، جو مالدار ہے وہ اپنے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے اس کو خرچ کرے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ حکومت کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی مال کی حساب و کتاب کی نگرانی کرے، مال کی نگرانی کرے یا اس پر حق جتائے، بالکل اس کا بالمقابل۔ اب اس میں بھی بڑی پریشانیاں ہوئی کہ آدمی مالدار ہے تو اس کا اپنا حق ہے تو اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، لیکن زندگی گزارنے میں ہر آدمی اپنے مال پر جس طرح چاہے تصرف کرتا رہے، تو معاشی زندگی میں انسانوں کو زندگی گزارنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں بھی بڑی پریشانیاں آ گئی، یہاں تک کہ آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں ہندوستان میں یا دوسرے تمام ملکوں میں جہاں پر کیپٹلزم ہے۔ دیکھیے جو کسان بل پاس ہوا تھا اس کا بھی یہی جو ہے نقصان کسانوں میں نظر آیا کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا جائے۔ اب یہ مہنگائی کیوں ہے؟ اسی کیپٹلزم کا نتیجہ ہے۔ اور بے روزگاری کیوں ہے؟ اسی سرمایہ دارانہ نظام کا نتیجہ ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں اور معلوم کریں کہ معیشت، اکنامک جو زندگی کا چلنے کا ایک اہم جز ہے، اس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اب یہ دو نظام ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور آپ نے اس کو سمجھا اور اس کے نقصانات بھی سامنے ہیں، لیکن اسلامی نظام کیا کہتا ہے اور اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام میں ہر آدمی کو اتنا اختیار اجتماعی طور پر، یعنی سب مل کر سماجی طور پر، سوشلی طور پر اگر رہیں تو اس کا حکم الگ ہے، انفرادی رہے تو انفرادی زندگی کے اعتبار سے اس کا حکم الگ ہے۔ کچھ پابندیاں بنائی گئی تاکہ انسانوں کی زندگی آسان ہو۔ مثال کے طور پر میرا ایک کھیت ہے جس میں نے فصل اگائی ہے اور اس فصل کو میں تیار کر کے شہر میں بیچنے کے لیے لا رہا ہوں۔ لاتے ہوئے راستے میں دو خریدار مجھے مل گئے کہ بھئی تمہارے ٹرک میں جتنی فصل ہے، جتنی ترکاری ہے، مثلا کوئی بھی ترکاری یا کوئی بھی سامان لے لیجئے، گیہوں ہے، چاول ہے، شکر ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو شریعت میں
اس کو منع کیا۔ آپ کہیں گے سرمایہ نظام کیپٹلزم یہ کہے گا کہ ہر آدمی اپنی چیز کا مالک ہے تو اسے آزاد ہونا چاہیے، اور سوشلزم کا نظریہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے، ساری ملکیت سرکاری حکومت کی ہے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ آدمی جو درمیان میں اس چیز کو خریدے گا، میری چیز کو جو میں فصل کاٹ کر شہر لا رہا ہوں، شہر کے آنے سے پہلے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی درمیان میں اس کو خرید لے رہا ہے تو وہ یہاں سے جائے گا لے کر، اور یا دوسرے آدمی کو دے دے گا، یا دوسرا آدمی تیسرے کو دے دے گا۔ تو جو قیمت میں لگایا تھا فصل کی، اس قیمت کے بجائے 2-3 آدمیوں کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے اس کی قیمت دگنا ہو گئی۔ 1 روپے کا مال 2 روپے ہو گیا، اس لیے کہ 2-3 آدمیوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور آگے فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اب شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس آدمی کو درمیان میں نہ خریدے، اس لیے کہ اگر میں لے کر آؤں گا تو میرا خیال یہ ہوگا کہ میں جلد سے جلد اپنا مال بیچ دوں اور فوراً اپنے گاؤں چلا جاؤں۔ اگر میں اس کو بچا کر رکھوں گا تو کہیں مجھے گوڈاؤن تلاش کرنا پڑے گا اور اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، تو میں یہ چاہوں گا کہ جلد سے جلد اس کو فروخت کر دوں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ میں سستے داموں میں اس کو جلد سے جلد فروخت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو بیچ میں لے گا وہ آدمی اس کو محفوظ کر کے رہے گا، شریعت میں جمع کر کے رہے گا، ادخار کرے گا، اس کو ذخیرہ اندوزی کرے گا۔ جب وہ مال کو جمع کر کے رکھے گا اور ریٹ بڑھنے کے بعد اس کو بیچنے کی کوشش کرے گا تو لوگوں کو زیادہ قیمت پہ اس کو خریدنا پڑے گا۔ شریعت اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ درمیان میں اس سے خریداری نہ کی جائے، اس لیے کہ میرا اپنا مال ہے تو مجھے رکنے میں بھی یہاں پر کیا ہوگا، خرچ آئے گا کہ میں 1 دن 2 دن رہوں گا، مجھے جانے میں اپنے گاؤں اپنے گھر جانے کی جلدی ہوگی اور مجھے اس مال کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، تو میرا یہ خیال ہوگا کہ میں اس کو جلد سے جلد سستے داموں میں بیچ دوں تو لوگوں کو سستے داموں میں چیز مل جائے گی۔ یہ ہے اسلامی نظام کہ دونوں اگر اپنی زندگی میں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اخلاقی طور پر انسان ہونے کے اعتبار سے کچھ پابندی آتی ہے اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اس پر کچھ پابندی آتی ہے۔ اب سود کو حرام قرار دیا اللہ رب العزت نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود تو پیسے پر اضافہ ہے، اس میں تو فائدہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ معاشیت کو پڑھیں گے، اکنامکس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانوں کی زندگی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ معاشی نظام ہے، وہ پیسہ ہے۔ اگر اس میں سود رہے گا تو ایسا ہے کہ اس لکڑی کے اندر دیمک ہے۔ ہم کو جو چیزیں مہنگائی میں مل رہی ہے، جو چیزیں آج 10 روپے میں ہیں، تقریباً وہ آگے 2 سالوں میں 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں 5 گنا اسی چیز کو ہم 15 روپے میں خریدیں گے۔ یہ جو مہنگائی کا نظام ہے اس سود کے نظام کی وجہ سے، اور اس سود کے نظام میں یہ ہوتا ہے کہ مالدار اور مالدار ہوتا جاتا ہے اور غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج تو انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، گوگل کر لیں، آپ سرچ کریں، آپ دیکھیں کہ معاشی نظام اکنامکس جو ہے انسانی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس میں اگر خرابی پیدا ہوتی ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک سارا سسٹم تباہ و برباد۔ ایک تو انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے کچھ حدود قائم کیے کہ تمہارے میں اور جانور میں کچھ فرق ہے، تو اخلاقی طور پر انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو کپڑے پہن کر باہر نکلنا ہوگا۔ ہر وہ کام جو جانور میں اور انسان میں تمیز کر سکے ایسا کام تمہیں اپنانا ہوگا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو عزت و تکریم عطا کی ہے، اس اعتبار سے انسان کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا۔
اور اس سے بڑھ کر اگر مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت یہ چیز اسلام میں کیوں حرام ہے، اسلام میں یہ کیوں حرام ہے، اسلام میں اس کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہم سود کو حرام کہتے کہتے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ساری دنیا، سارے کافر، یہودی، عیسائی سود کا اعتبار، سود کا کاروبار کرتے ترقی کر چکے ہیں، ان کے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، فلاں ہیں، اور مسلمان یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہہ کر پیچھے رہ گیا۔ اس کا کیا جواب ہو؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کی، علماء کی، مولویوں کی بات سنتے سنتے ہم کیا رہ گئے ہیں؟ پیچھے رہ گئے۔ مولوی صاحب کو کیا کام، وہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، خالی بولا نہیں تو کیا کام؟ شریعت مولوی صاحب کے گھر کی جائیداد نہیں ہے، کسی عالم کے گھر کی جائیداد اور لونڈی نہیں ہے، اور ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں اللہ کو ایک اور رسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہوں، اس پر قرآن اور حدیث کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس حد میں آ گیا ہے، وہ اس باؤنڈری میں آ گیا ہے، میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، تو اسے شراب کو حرام کہنا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے میں نے نبی کو رسول مانا ہے، تو اسے خنزیر کو حرام کہنا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے میں نے اللہ کی عبادت کو قبول کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت میں نہیں کر سکتا، تو اسے یہ کہنا ہوگا کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہے، سود حرام ہے، زنا ناجائز ہے، پردے کی پابندی ہے، داڑھی رکھنا اسلام میں شرعی حکم ہے، ان چیزوں سے مجھے روکا گیا ہے، ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہر مسلمان اس بات کا تابع ہے جو کلمہ پڑھ کر داخل ہو گیا۔ ہم گنیشا سے اور رمیشا سے تو یہ نہیں کہتے کہ بھی آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، آپ پردے کی پابندی کریں۔ ہم کسی غیر مسلم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ جب اسلام کی حد میں داخل ہو گئے تو اب جائز اور ناجائز کو تو ماننا پڑے گا۔ اب اسلام کی حد میں داخل ہو کر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ جائز نہیں ہے، تو کیوں جائز؟ رہی بات ترقی کی، جو اعتراض آپ نے کیا کہ بھی مسلمان اس کو حلال، اس کو حرام کہتے کہتے پیچھے رہ گئے ہیں، تو مسلمان آج اچھی حالت میں ہیں یا اس وقت اچھی حالت میں تھے جو صحابہ کا زمانہ تھا؟ مسلمان آج اچھی حالت میں ہیں، ترقی کر رہے ہیں اور ترقی کیے ہوئے ہیں، یا اس وقت اچھی حالت میں تھے جب صحابہ کا زمانہ تھا؟ کب؟ آپ بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنے ملک فتح ہوئے؟ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں، جن کے صرف پردوں پر ایک پردہ جو شاہی دربار کے سامنے پڑا ہوا، اس پردے کے اندر جب اس کو بیچا گیا، نکالا گیا، تو 90 کلو سونا اس پردے کے اندر تھا۔ اس کے تخت کی بات اور اس کے دربار کی سجاوٹ کی بات اور ان کے خزانوں کی بات اور ان کے گھوڑوں، ان کے مویشیوں، ان کے اونٹوں اور ان کی جائیداد کی بات اور ایسی سلطنت کو جو رومن امپائر اور پرشین امپائر سپر پاور طاقتیں کہی جاتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم پر دریا پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے گئے، اور تاج جسے 2 آدمی 3 آدمی مل کر اتنا وزن دار تاج ہوتا تھا بادشاہ کے سر پر رکھتے تھے، جس میں سونے اور جواہرات کی اتنی وزنی ہوتے تھے کہ 2 آدمی مل کر اس کو اٹھانا پڑتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوکر میں آ گیا، اس کو ٹھوکر مارتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے۔ تو ترقی صحابہ نے کی تھی،
جانی اور مالی، دینی اور دنیاوی اعتبار سے، یا آج ہم ترقی کر رہے ہیں، آج ہم زیادہ ترقی میں ہیں، یا اس وقت زیادہ ترقی میں تھے جب صحابہ پٹھے پرانے کپڑے پہنتے ہوئے ان کے تقوی کی گارنٹی خدا رب العزت اپنے کلام میں نازل کر رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اپنی رضامندی کا پروانہ آسمان سے نازل کر رہا ہے۔ آج تو سنت نبوی بھی ہمارے چہرے میں نہیں ہے، ہمارے گھروں سے سنتوں کی جنازے نکل رہے ہیں، شادی بیاہ میں سنت کی پرواہ کون کرتا ہے؟ سنت، ارے فرض تو دور کی بات ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لے دور کی بات ہے، سود سے بچ جائے حرام سے وہ اور دور کی بات ہے، حرام کھانے سے بچ جائے دور کی بات ہے، کسی کا حق مارنے سے بچ جائے دور کی بات ہے، فرائض سے ہم غافل ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ترقی کر جائیں۔ تو دیکھو دین کے اعتبار سے صحابہ پکے ہوتے ہوئے بھی اس ترقی پر تھے، آج ساری دنیا مل کر اس ترقی پر نہیں پہنچی۔ تو معلوم ہوا ترقی میں دین رکاوٹ نہیں ہے، ترقی کرنے میں دین رکاوٹ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اسلام تو کسی ترقی سے روکتا ہی نہیں۔ بس 2 ہی باتیں ہیں، یا تو اخلاقی طور پر انسان ہونے کے ناطے اس کام کو کرنا ناجائز ہوگا، جیسے شراب ہے، پینے کے بعد بہکی بہکی باتیں کرے گا، گالی دے گا، بے حیائی کرے گا، یہاں تک کہ اس کو اپنا ہوش و حواس نہ رہے گا، اور ماں اور بیوی میں وہ تمیز نہیں کرے گا، عقل و ہوش ختم ہو جائے گی۔ اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر اتنی برائی ہے تو اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ تو کیا اسلام اور ترقی سے روکنے کے لیے کیا ہے؟ کیا شراب پینے والے ترقی کر رہے ہیں ایسا کہیں؟ تو اسلام کسی ترقی سے نہیں روکتا، اسلامی نظام کسی ترقی سے نہیں روکتا، بلکہ اسلامی نظام، اسلامی ترقی اعتبار سے وہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، نہ دین کو چاہتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ دنیا کو جانتے ہیں، دنیا میں بھی آگے نہیں ہیں، تجارت اور بزنس کے طریقوں کو بھی نہیں جان رہے ہیں، چند پیسوں کے خاطر جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اور چند الفاظ قرآن کے یاد کر کے ٹی وی پر سوشل میڈیا پر آ کر ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ اسلام میں کیوں جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں کیوں جائز ہے، عورتوں کو کیوں حق نہیں دیا گیا ہے، عورتوں کو حق کیوں نہیں دیا گیا ہے، سوالات کر رہے ہیں لوگ۔ اسلام میں مرد 4 عورتوں کو نکاح کر سکتا ہے، عورت 4 مردوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ یہ سوالات آ رہے ہیں کہاں پر؟ سوشل میڈیا پر، اور مسلمانوں کو اپنی دین کا نہ پتہ نہ دنیا کا پتہ، نہ دنیا میں آگے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو یوں ہی فٹ پاتھوں پر اور اپنے بیکار کاموں پر اور اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں۔ آزادی اور مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے 4 بیویاں کی ہیں تو وہ جو ہے 4 بچوں کا باپ کہلائے گا۔ اس کا جواب میں دے رہا ہوں، ایک مرد نے 4 بیویاں کی ہے تو 4 عورتوں سے جو اولاد ہوگی اس کا باپ کون کہلائے گا؟ بھئی کون کہلائے گا؟ وہ مرد کہلائے گا جس نے 4 بیویاں کی ہیں۔ اب اگر عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ رکھ لے نکاح کر کے تو اگر اولاد ہوگی تو کس کی کہلائے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ نے عزت کی حفاظت کے لیے عورت کو یہ حکم نہیں دیا اور مرد کو یہ حکم دیا۔ عورت ثابت نہیں کر سکتی کہ کس کی اولاد ہے، مرد ایک ہو تو ثابت کر سکتا ہے کہ میری اولاد ہے۔ اولاد کے جائز اور نسل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، اور ہر حکم شرعی کا، چاہے زنا سے بچنا ہو، چاہے شراب سے بچنا ہو، یہ تمام ہے، اس میں یا تو اخلاقی طور پر انسان کی حفاظت ہے یا نسلی اور خاندانی طور پر انسان کی حفاظت ہے۔ یہ اسلام کی راہ میں ترقی سے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ترقی کا زینہ ہے۔ آدمی بد اخلاقی سے بچ جائے تو اس کی ترقی ہوگی یا نہیں؟ یہ ہے اسلامی نظام۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا